بابا جی کا زیادہ رنگ جو ہے کلندری چشتی سلسلے کا ہے جی، لیکن کسی ایک کی بھی چھاپ فائنل نہیں ہے، ہر طرح کا وہ سفر ان کا جو ویسے تو خود سید گھرانے سے نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی سید، نقوی سادات، بخاری سادات بڑے فخر سے بتاتے ہوتے تھے کہ ہم تو 1000 سال سے جب سے ادھر آئے، جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اود شریف والے ان کے جد امجد جو پہلے ادھر آئے انڈیا پاکستان میں، تو سورہ رحمان سے دم یا اس سے علاج ان کے خاندان میں مروجہ تھا، لیکن بابا جی نے اس کو عام کر دیا۔ جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فیض عام کیا ہے، تو وہ فیض عام کی بات یہ ہے کہ جس تک بات کبھی بھی نہیں پہنچی یا جس کو نہیں طریقہ پتا ہے، جسے نہیں بھی پتا، وہ ان 3 دنوں میں اگر بابا کے دربار پہ بھی آ جائے گا، بابا جی کا کوئی نہ کوئی پرانا ساتھی دوست ان کے رنگ میں رنگا، ان کے کاکے کاکیوں میں سے ان سے شفا یاب کوئی بھی مل جائے گا۔ بابا کی بات، بابا ایک جذبے کا، ایک کنٹینیوس درد کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، اور بلے شاہ ثانی انہیں کہا گیا، موج دریا ثانی بھی کہا گیا، لیکن اپنی ہی دھن میں مگن یہ بچہ جو بچپن میں کہتا تھا کوئی مار امراض نہیں ملدا کہ نو حال سناواں دل دا، ان کی بات تو ہم میں سے کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، میرا نہیں خیال مشکل ہی آئی کسی کو جو وہی آئی۔ ہم سارے ان سے کام ہی لیتے رہے دنیا داری کے، اور ہمیں وہ اس لیے پیارے لگے کہ کسی کا کینسر ٹھیک ہو گیا، کسی کی ایڈز ٹھیک ہو گئی، کسی کو اولاد مل گئی، جو بھی طریقہ کار انہوں نے بتایا۔ میرے ایک دوست بیٹھے ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ سر اگر میں آپ کو دھمال ڈالتے دیکھ لیتا کسی دربار پہ، آپ کا یہ تعارف مجھے پہلے ملتا، مجھے کوئی جو مرضی کر لیتا، میں کبھی آپ کے کلینک نہ آتا۔ میں آپ کے کلینک پہلی بار ملا، آپ نے وہاں میرے سے سورہ رحمان کی بات کی، جو بھی میرا مسئلہ تھا، جو بھی بات تھی، لیکن جو بات آپ نے وہاں کی وہ تو میں نے سن لی اور مجھے ہضم ہو گئی۔ بعد میں مجھے بابا کا بھی پتا چلا، مجھے بھی کسی کو انہوں نے ڈاکٹر بابا کہتے سنا تو پریشان ہو کے کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، یہ بابا جی کے ریفرنس سے، جیسے باپ کا نام بعد میں لگتا ہے، کسی یونیورسٹی کا لوگ نام بعد میں لگا لیتے ہیں علیگ، اسی طرح بابا جی ایک ہی ہیں۔ بابا ہمارے لیے تو وہی ہیں، اور وہی ایک بابا ہیں کائنات میں، یہ وہ بابا ایک بابا جو ہے، اور وہی مشن ہے جو چل رہا ہے، اب اسی پہچان کا کھیل ہے۔ باقی استاد کا نام، استاد بھی باپ ہوتا ہے، باپ کا نام بعد میں لگ جاتا ہے، تو ڈاکٹر بابا کسی نے کہہ دیا پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر ہی ہوں، بابا جی ہیں۔ تو بہرحال وہ 3 دن کوئی آ جائے تو بابا جی کا کہنے کا مطلب اس دربار پہ تو یہی تھا کہ میلہ ہوگا، لوگ ملتے ہیں، پرانے ساتھی دوست جو لوگ فیضیاب ہوئے ہوں گے آئیں گے، وہ مشن، وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ ریڈیشن جو کہتے تھے، وہ کسی تک بھی منتقل ہو جائے گی، کوئی تلاش میں ہوگا اس تک پہنچ جائے گی۔ تو بابا جی کو تو کوئی مار امراض ملا یا نہیں ملا میرا نہیں خیال، وہ جو ان کا مار امراض تھا اس کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن ہم لوگوں کو یہی مار امراض ملا۔ لیکن بچپن سے یہ بچہ جو سادات کا تھا، ہیرا منڈی کیوں آ گیا، اور پھر ہیرا منڈی میں ان کاکیوں کی زندگیاں جو اب آپ سب لوگ جانتے ہیں بدلی۔ ہیرا منڈی میں انقلاب آیا، آج وہاں فوڈ سٹریٹ ہے، جس کو اورنگزیب بادشاہ سے لے کے رنجیت سنگھ تک جیسے ظالم اور سخت جابر حکمران اور جنرل ضیاء جیسے ماشاء اللہ بھی ختم نہ کر سکے بادشاہی مسجد کی ساتھ یہ گلی جو ہے وہ بدنام زمانہ تھی، لیکن وہاں والوں کا دکھ کا مداوا نہ کبھی کسی نے سوچا اور نہ کوئی انہیں اس قابل سمجھتا تھا۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ہم نہ آپ کو مذہب بتا رہے ہیں، نہ ہی کسی تصوف کا دعویٰ ہے، نہ کسی پیری فقیری کا دعویٰ ہے، نہ کسی مذہب کا دعویٰ ہے، لیکن ہم نے نام تو اپنے اللہ ہی کا لینا ہے، سرکار دو عالم کا لینا ہے، اور مولا علی کا یا پنجتن پاک کا نام بھی آئے گا، لیکن کسی گروہ سے، کسی فرقے سے، کسی مذہبی تبلیغ سے یا عنصر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک درد کا مشن ہے، پیار کا مشن ہے، یہ ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہے، یہ مسیحا کی مسیحائی کا جو بھی ان کا فن تھا۔ آج اگر کوئی بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں بھجن گانوں والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لے تو
जिस तरह डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास ना बैठता, तो बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसने कहना था? उस वक्त तो कोई उन्हें हजम नहीं करेगा, उस वक्त तो कहेगा कि ये तो काफिर हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये मुसलमान होके क्या कर रहा है, ये किन के साथ बैठ गया है। लेकिन 90 लाख इंसान की जिंदगी बदलना, और आज भी वो मुल्क जहां पे 360 से ज्यादा मजहब हैं, वहां हारमनी है इन्हीं अल्लाह के बंदों की वजह से, जिन्होंने उस दर्द का मदावा अपनी जान माल औलाद तो बात की बात है, अपनी इज्जत भी निशावर कर दी। दुनिया ने जो कुछ कहा वो किया, और अपने शाहजी आप क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, तो अगरचे बाबा जी हम तक जब पहुंचे तो मैंने भी सूरह रहमान ही सुनी या कसीदा बुर्दा शरीफ का बताया और वही बताता हूं, लेकिन चंद मरीज ऐसे होते हैं जिन तक ये धमाल भी आती है या मौसीकी का भी उन्हें इलाज बताते हैं। हत्ता के एतराज करने वाले तो कसीदा बुर्दा शरीफ पे भी एतराज करते हैं कि इसमें म्यूजिक क्यों है, चाहे दफ ही है। लेकिन बहरहाल बतौर इलाज इसको हम बताते हैं, जिन मरीजों के ऊपर भी वो इफेक्ट कर जाए। जिन मरीजा का मैंने जिक्र किया वो अभी भी CMH में 8 वार्ड में मौजूद है, जिसने जाके देखना है उनकी पूरी स्टोरी उन्हीं से सुन ले। अगर किसी को डाउट है कि मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं नहीं मिला जाके उन्हें, वो अल्लाह करीम ने उन्हें शिफा दी। या उस स्टेज से मैं हार्ट सर्जरी 10 साल करता रहा हूं, मुझे पता है कि अगर हार्ट सर्जरी के बाद मरीज ना उठे, स्पेशली अगर ऑपरेशन 11 घंटे पे चला जाए और उसके बाद अगले 3 दिन भी उसकी होश ना हो, तो किसी भी न्यूरोफिजिशियन को या न्यूरोसर्जन को या किसी हार्ट सर्जन को कोई उम्मीद नहीं होती है, स्पेशली जब आप उसे वेंट से भी ना ऑफ कर पा रहे हो और फिर सेप्सिस या इन्फेक्शन भी फैल गई हो पूरे जिस्म में, या आप DIC सोच रहे हो और आप सर्जन खुद एडमिट कर रहे हो कि मेरे से ऑपरेशन से कोई डॉक्टर अपने मरीज को जानबूझ के नुकसान नहीं देता, लेकिन गलती हो सकती है कि निक एक एक्स्ट्रा हो गई तो उन्हें दूसरा वेल्व भी चेंज करना पड़ गया, सारा कुछ, और ऑपरेशन बहुत लंबा चला गया। लेकिन अल्लाह करीम ने कैसे मुआजाती तौर पे उन पे करम किया, वो उठ के बैठ गई हैं, अपने बच्चों में हैं, अपनी फैमिली में हैं, और अल्लाह करीम उन्हें मजीद सेहत से नवाजे। लेकिन इसी कसीदा बुर्दा शरीफ पे आज भी लोगों को एतराज है। जिन्होंने एतराज करना है, एतराज बाबा जी पे भी है, माफ करना आज भी, वो तो सबको कहते थे माफ करो, लेकिन उन्हें आज भी माफ नहीं किया जाता। मैंने एक प्रेजेंटेशन रात तक बनाई है बाबा जी के दौर की, क्योंकि आप लोगों ने आज ना मैं आपको अच्छा लगूंगा ना कोई और अच्छा लगेगा, आपने बाबा जी की बात सुननी है और बाबा जी की बात करनी है। तो छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसके कुछ चंक्स पहले 10-15 मिनट की वो मैं दिखा देता हूं। आज भी जमाना जो है वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। काकी जी आवाज पीर काकी तार बेटा मैं गाड़ी रोकी क्योंकि मैं तो ही स्टार्ट से नांगे शाह सरकार, मैं सरगोदा की तरफ सफर पर था, वहां बोर्ड लगा हुआ था पीर काकी तार, मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मैं तो ईद का दाई हूं, शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मैंने पूछा नांगे शाह सरकार, कद्दू शाह सरकार, पेठे शाह सरकार, टीने शाह सरकार, सरकारें मैंने बड़ी देखी हैं, तोते शाह सरकार, सरकारों की कोई कमी है? ये पीर काकी ताड़, इसका क्या मतलब है? इसकी कोई करामत तो सुनाओ। मजावर साहब उसने कहा हुलिया देख लिया ना, लाल रुमाल लगा हुआ है, शक्ल से ही भाभी लग रहा है, कोई और सरकार होती तो शायद कोई। उसने कहा जी सच्ची बात है, आप शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं, ये लाहौर में हीरा मंडी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो राफजियों का सेंटर है, वहां पर जिना आम है। तो ये छोटा सा था, घर से भाग गया था, ये एक कोने में खड़ा हो जाता, जो काकी आती उसे ताड़ता ही रहता था, देखता ही जाता था। एक आई, दूसरी आई, तीसरी, जैसे आप जवानों में से कुछ करते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, बेपर्दा हवा की बेटी आती है, उसे देखते जाते हैं, सीधा गाड़ी में फक। सारों को मैं नहीं कह रहा, कुछ करते हैं, अपनी बहन को बैठा कर ले जाते हैं तो सर नीचे, वापसी पे आते हैं तो अपनी बहनों को देखते हुए छेड़ते हुए आते हैं। मुसलमान है ना, हवा की बेटियों के साथ। मैंने कहा ये करामत है, कहा ये बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, इसके जमाने की वो औरतें जानिया वो भी बूढ़ी हो गई, इसका मौत का वक्त आया, उन्होंने खुद आकर इस इलाके में मकबरा बनाया और असल नाम लिखा पीर काकी तार। ये करामते हैं, इन करामतों को लिए फिरते हो। अपनी नाम को
ان صاحب سے کوئی گلا نہیں. یہ ویڈیو نئی ہے بھی نہیں, تھوڑی پرانی ہے. مجھے جس نے دوبارہ بھیجی اور 2-3 دن مسلسل بھیجی, ان کا پیج میں نے دیکھا تو وہ خود نان مسلم ہے, اور انہوں نے اپنے پیج پہ اسی طرح کی بہت سی ویڈیوز جس میں مسلمان ایک دوسرے کے اوپر دشنام کر رہے ہیں, مختلف گروہ, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی, ان سب کا ہی مذاق اڑایا ہوا ہے. انہی کے لوگوں کے تھرو جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے ایک کیپشن لکھ دی ہوئی ہے, یہ ہے اصل مسلمان, یہ ہے مسلمانوں کا چہرہ. اور یہ ویڈیو انہوں نے مجھے بھیج دی کیونکہ میں بابا جی کا نام لیتا تھا. یہ تو میرا خیال ہے پرانی ویڈیو ہے, اور چونکہ یہ عالم ہیں, میرا خیال ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ میں چہرے سے انسان لگتا تھا, وہابی شاید وہ جلدی میں کہہ گئے ہیں, تو اللہ کرے کہ ہم چہرے سے انسان لگیں, کیونکہ انسان ہوتا ہی مسلمان ہے. تو ہم یہ مختلف فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کے لیے یہ تخصیص نہیں ہوتی, مسیحا یہ نہیں دیکھتا. ہمارے پاس ابھی نندن انڈیا کا پائلٹ گر کے آیا, ڈاکٹروں نے اس کو ٹانکے ہی لگائے, ڈاکٹروں نے اس کی مرہم پٹی کی. کسی ڈاکٹر نے, میرا نہیں خیال, اس کو کہا ہوگا کہ تم غیر مذہب کے ہو, یا تم تو ہمارے پہ بم گرا رہے تھے, یا تم تو ہمارے لڑکوں کے, اگر ہمارا جہاز گر جاتا, ہمارا بچہ شہید ہو جاتا, یا ہمارے نیچے لوگ تباہ ہوتے. اس وقت ڈاکٹرز نے, وہ آج بھی یاد کرتے ہوں گے, وہ ڈاکٹرز نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی ہی کی, چائے بھی پلائی, گھر آئے مہمان کو پلانی چاہیے چاہے جیسے بھی آئے. تو بہرحال یہ تو ان کو جو بھی بتایا گیا ہوگا. ویسے بابا جی جب سے وہاں بابا جی کا دربار بنا 2005 سے, تو یہ بورڈ کبھی نہیں لگا وہاں پہ یا کسی جگہ. شاید انہیں کسی نے بتایا ہو یا جلدی میں انہوں نے پڑھا ہو. بابا جی کو یہ نام NNI والوں نے دیا تھا. خوشنود علی خان صاحب تو بھی زندہ ہیں, اور ضیاء شاہد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, اور رؤف کلاسرا صاحب بھی ابھی زندہ ہیں, جو کالم لکھ رہے ہیں خود ہی, اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے سٹنگ آپریشن کیا, خفیہ کیمرے لگائے, ہیرا منڈی گئے. بابا جی وہاں جو دھمال سے علاج کر رہے تھے, وہ سارا بنا کے بابا جی کے انٹرویو کے نام پہ بعد میں انہیں اگلے دن کہا گیا کہ وہ 5 لاکھ روپیہ دیں, نہیں تو ان پہ فتوے لگیں گے. اور بابا جی نے آگے سے جو جواب دیا رؤف کلاسرا صاحب کے مطابق, انہوں نے فون کرنے والے صاحب کو, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تو ہیرا منڈی میں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم نے بہت پیسے بنائے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, تم جانتے ہو کہ میرا نام مخدوم صفدر علی بخاری ہے. اس نے کہا میں کیا کروں؟ نے کہا یار تمہیں پتا ہے کہ میں حسبی نسبی سید ہوں. اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کیا کروں؟ بابا جی نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر حسبی نسبی سید ہوتے ہوئے بھی میں اس گناہ کے اکھاڑے میں اتر گیا ہوں, اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تم نے بھی جو کرنا ہے کر لو, جو تم سے ہوتا ہے وہ کر لو. انہوں نے اگلے دن پیر آف کنجر شریف, پیر کاکی تاڑ, ہیرا منڈی کا پیر, آدھے صفحے کا پورا اخبار کا فرنٹ پیج جو تھا وہ بابا جی کی تصویروں, کاکیوں کی تصویروں, دمال اور ساتھ فتووں کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اللہ بھلا کرے, بادشاہی مسجد کے جو اس وقت امام تھے, انہوں نے اگلے دن بہرحال گواہی دی کہ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے. پچھلے 8-10 سال میں یہ شخص جب سے اس جگہ آیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتا ہے. یہ کئی بار رات کو ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, سیڑھیاں تو مسجد کی نہیں چڑھتے, مجھے کہتے ہیں مولوی یہ نکاح پڑھواؤ جاؤ. شرفا اپنی مرضی سے آتے ہیں, ان بچیوں سے نکاح کرتے ہیں, اور جتنیوں کے انہوں نے نکاح کروائے ہیں آج تک واپس نہیں گئیں. یہ گلی اجڑ گئی ہے, انہوں نے یہاں صفائی کر دی ہے, لیکن ہم آج تک نہیں کر سکے, بلکہ جماعت اسلامی سے لے کے تبلیغی جماعت تک کوئی نہیں جو اس گلی کے اندر جانے کی بھی جرات کرے. انہوں نے کیسے یہ جادو جگایا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اخبار میں یہ بیان دے دیا کہ اس بات کا جو بھی یہ کام کر رہے تھے اس کو اس طرح سے پیش نہ کیا جائے. لیکن بابا جی مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ کاکا بابا شور تو مچ گیا, بابے کے حق میں فتویٰ تو آ گیا, لیکن بابے کی مشہوری ہو گئی. جس کو نہیں بھی پتا تھا
وہ ہند سندھ سے چلے یا فون کرے اور بابے کے پاس آ جائے. تو بابے کو جب لاد ہو گئی تو بابے کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. بابا پھر 5 اسٹار ہیرا منڈی میں آ گیا. وہ 5 اسٹار ہیرا منڈی کہاں تھی؟ وہ غریبوں کی اس ہیرا منڈی سے باہر جتنی علاقہ تھا اسے 5 اسٹار ہیرا منڈی کہتے تھے، جہاں ایمان بکتے ہیں، ضمیر بکتے ہیں، جہاں ملک بکتے ہیں، جہاں خودداریاں بکتی ہیں، جہاں وفاداریاں بکتی ہیں. وہ ٹانگے والا، ریڑے والا، کوئی شرابی، چرسی، گھر کا دتکارا ہوا، یا کوئی راندہ درگاہ، کوئی بدماش، لچا لفنگا، کوئی ڈاکہ مار کے، کوئی جوا جیت کے نشے کی حالت میں وہاں جاتا تھا. اس غریب گلی کی لڑکیاں، باسیاں یا مجبور عورتوں کو یا خود گناہ پہ آمادہ عورتوں کو دادے عیش دیتا، نچاتا، رقص کرتا اور آ جاتا. یہاں پر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کے فلور پہ وہی تقریب ہوتی، وہی جسم ہوتا، وہی عورت ہوتی، لیکن وزیر ثقافت و مذہبی امور ایوارڈ دیتے، بہترین رقاصہ، بہترین فنکار، اور خود وہ پرستار ہوتے. یہ 2 کلومیٹر کے اندر جو شریعت بدلتی بابے نے بڑے غور سے دیکھی، اور پھر بابا نے وہ دھمال اور موسیقی وہاں سے سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف سے علاج کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا. خود پردے میں رہے، پیچھے ہی رہے، کیونکہ بدنام زمانہ تھے. کس نے ماننا تھا؟ کیونکہ مذہب کی اجارہ داری تھی، طریقہ ذرا مذہبی تھا، اس لیے بچ بچا کے کام کرنا پڑا. لیکن دکھی انسانیت اس سے فیض یاب ہوئی. آج یہ انسان جتنے یہاں کھڑے ہیں، اگر میں آپ لوگوں کو کہنا شروع کروں کہ آ کے اپنی کہانیاں سناؤ، تو میرا خیال ہے کئی دن گزر جائیں اور کئی راتیں بیت جائیں. آپ میں سے ہر انسان ایک داستان ہے، ہر کوئی یہاں بولنا چاہتا ہے. مجھے شاہد بھائی نے کہا تھا یا مینا باجی کا میسج ملا تھا کہ وہ بولنا چاہتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئے. بہرحال آ گئے ہیں تو آ کے بیٹھ جائیں جی. اگر آ گئے ہیں، 2 بجے کا ٹائم تھا، کہیں بھی اب جگہ ملتی ہے جہاں تو بیٹھ جائیں. آپ کے بابا کا یہ میلہ ہے. یہ ویڈیو اگلے 10 منٹ بابا جی ہیرا منڈی میں کیا کرتے تھے، کیسے دادی عیش دیتے تھے، کون سی جسم فروشی کرتے تھے. وہ وہاں آئے ہوئے اوباش نوجوانوں کو اچانک کہہ دیتے تھے، اوئے کبھی کاکی تاڑی ہے، جا پہلے کاکی تاڑ کے آ. وہ کاکی تو تاڑ رہا ہوتا تھا، اس کے نزدیک تو کاکی ایک جسم اور عورت کا نام تھا. بابا کاکی کس کو کہتا تھا؟ وہ کس کو تاڑنے کا کہتا تھا، کس کو یاد کراتا تھا، کس کی طرف دیکھنے کو کہتا تھا، یہ کسی کو پتا نہیں تھا. لیکن وہ شخص سوچنے پہ مجبور ہوتا تھا. ایک لمحے کو ٹھٹکتا ضرور تھا کہ یہ دیوانہ سا شخص جس کے بارے میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھا وہ ہر ایک کو کاکیاں تاڑتا تھا. تو NNI والوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، بابا جی کا نام اس فکرے کی وجہ سے ان کے ہر ایک کو کہتے تھے جاؤ پہلے کاکی تاڑ کے آؤ، کبھی کاکی تاڑی ہے، ان کا نام ہی کاکی تاڑ ڈال دیا. لیکن انہوں نے اسی نام سے پھر کالم لکھے انہی اخباروں میں، اور انہی کے منہ سے ہے کہ جس دن ان کا کالم چھپتا تھا 10,000 سرکولیشن بڑھ جاتی تھی، اور چند دنوں میں ان کا وہ 5 لاکھ جو ویسے مانگ رہے تھے بابے نے انہیں ویسے لے دیا، حق حلال سے کما کے واپس کر دیا. وہ کالم بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے سامنے آتے رہتے ہیں. اس وقت کے حکمرانوں کو للکار دیتے تھے. داتا صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں 2 جماعتیں نہیں ہونے دیتے تھے. کوئی بھی سٹنگ CM آتا تھا، 2 جماعتوں کا رواج پڑا تھا. بڑی مشکل سے کعبے سے 4 مسلح اٹھے تھے. کہتے ہوتے تھے شاہ فیصل کو اللہ اس لیے جنت میں لے جائے گا کہ اس نے وہاں سے 4 مسلح اٹھوا کے مسلمانوں کو 1 مسلح کے پیچھے کر دیا. نہیں تو یہ تو اپنے تئیں وہاں بھی حج کری جا رہے تھے. لیکن اب داتا صاحب میں یہی کام شروع ہوا. تو یہ فقیر جو ہیرا منڈی میں کاکی تاڑ تھا، یہ وہاں ڈنڈا لے کے سٹنگ CM کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور اونچی آواز میں کہتے تھے جماعت ایک ہوگی، وائیں تیری گائیں بن جائے گی، نکئی تیری مکئی بنا دوں گا، وٹو تیرا ٹٹو بن جائے گا. جو بھی سٹنگ PM، یہ 90s کی باتیں ہیں. شہباز تجھے چڑی بنا دیں گے، پرویز الہی تجھے پرواز الہی کر دیں گے. اور وہ CM اگلے سال نہیں ہوتا تھا اگر 2 جماعتیں ہوتی تھی. یہ داتا صاحب سبھی نے دیکھا. بہرحال یہ کوئی ان کی کرامت نہیں تھی. فقیر کی ایک اپنی موج ہوتی ہے. فقیر منس انسان تھا وہ، مذہب کا تو اس کا کوئی دعویٰ نہیں تھا.
لیکن بہرحال حیدر کرار کا پوتا جس کی ابھی آپ پڑھ رہے تھے من کنت مولا ھذا علی مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، خود انہوں نے فرمایا تھا، انہی کے وہ پوتے تھے، نواسے تھے، تو رہ نہیں سکتے تھے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈنڈا اٹھا لیتے تھے. لیکن ہیرا منڈی میں کیا کر رہے تھے کاکی جی؟ آپ کی ویڈیو نہیں ساتھ چل رہی، آواز تو خیر یہ بہت پرانی ویڈیوز ہیں، جب وی سی آر ہوتا تھا اس میں میں نے سی ڈی پہ کنورٹ کی
ये बाबा का तरीकाकार था। आप लोग तो नहीं जानते, आप लोगों के लिए तो ये तमाशबीनी है, कंजरी नाच रही है, औरत नाच रही है, मुझे भी अफसोस होता है या दुख होता है या मेरे लिए देखना मुश्किल है। इंसान के सामने इंसान नाच रहा हो, लेकिन क्या हम सब एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा के नहीं नचाते? हम डॉक्टर मरीज को नहीं नचाते, नहीं इतने लाख जमा कराओ फिर ऑपरेशन करूंगा। ये बात बाबा जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा मजहब का कोई दावा नहीं है। वो कह रहे हैं मैं अपने दादा बुल्ले शाह के कलाम पे ही धमाल करवा रहा हूं, जिसका बड़े बड़े कवाल लाखों भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं। बीच में बात कर गए हैं कि तुम कलाम किसका पढ़ रहे हो, सूफी कलाम है क्या चीज है, किसकी बात हो रही है, साथ शराब भी पीते हो, किसी का जाती फेल है, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे, लेकिन बात इशारे में कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो डॉक्टर जो 5 लाख लेकर भी शिफा नहीं दे पाता, या मरीज का जिसके पास दर्द ही नहीं है उसका क्या ऑपरेशन कामयाब होगा, या मरीज के पास नहीं है 5 लाख तो क्या वो मर जाए। तो कह रहे हैं मैं उन लोगों को डील कर रहा हूं, ना मैं मस्जिदों को, ना मैं दरबारों को। उस वक्त बाबा जी ये कह रहे हैं ना मस्जिदों को, ना दरबारों को, ना हस्पतालों को चैलेंज कर रहा हूं। मेरे पास आ ही वो रहे हैं जो हस्पताल जा नहीं सकते और मस्जिदों में घुसते नहीं है, दरबारों पे भी नहीं जाते। ये वो तबका था जैसे आप और हम लोग रांदाए दरगाह, नशई, बदमाश, लुच्चे, लफंगे जो भी समझ के उस गली में ना दिन को भी नहीं हम गुजरते थे। वहां से गुजरना भी शर्मिंदगी का बायस होता था। कोई देख ले तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी, नहीं यार मैं तो वो खुसा लेने गया था, ये करने गया था, फज्जे के पाए खाने गया था। वहां ये सैयद जाके बैठा, उन्हीं लोगों में, उन्हीं के रंग में, ये जिस घर की छत पे ये हो रहा है, बहुत बड़ा बदमाश उसी इलाके का रस्सागीर जिसने उस काकी के साथ जबरदस्ती बदमाशी लगाई, पैसे जो भी वो कर रहा था, जाहिरी बात है वहां बड़े बड़े डॉन थे, बड़े बड़े माफियाज थे, हुक्मरान जानते हैं वहां कौन कौन किस किस का पाला हुआ है और कौन कौन किस किस का पैदा किया हुआ है और किसकी सरबराही में। ये गवर्नर हाउस से लेके सीएम हाउस तक सबको पता है कि वहां काकी कहां से आती है, कैसे आती है, किन हाथों से होके आती है और कहां तक जाती है और क्या कुछ होता है। अब तो इस कौम पे पिछले 2 साल में बहुत कुछ खुल गया, लेकिन उनके बारे में किसी ने सोचा? उन्हें गले लगाने के बारे में, जो ना सिर्फ वो काकियां बल्कि वो लोग भी जो उस फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक धंधा अब चल पड़ा था और इंतहाई घटिया फिल्म बन रही थी, कास्टिंग काउच की डेली की कहानियां थी और रेट्स लगते थे, वहां बाबे ने कोई तबलीग नहीं की। उसी जालिम को पकड़ा जब उसके गुर्दे फेल हुए और उसको कैंसर हुआ, तो कहा ये काकी तेरे साथ तेरे घर में धमाल करेगी, तुम महफिल नात रखो और अफ्तारी कराओ पूरे मोहल्ले की। पूरे मोहल्ले ने अफ्तारी की। ये 27वीं की रात है, ये फरवरी के दिन है, सर्दियां हैं और 27वीं की रात है। पीछे शबीना की मस्जिदों से अजान से आवाजें भी आ रही हैं। लोगों ने अफ्तारी कर ली, लोगों ने दुआएं दे दी, उन्हीं की किसी की दुआ से शायद ठीक हो गया हो। उस इलाके में भी, हीरा मंडी में भी लोग रोजा रख रहे हैं और दुआ कर रहे थे और वहां पर भी नेक लोग थे। और शबीना, उन्होंने मस्जिद में जाके खत्म कुरान में शामिल होना था, वो तो चले गए, तमाशबीन तो वहीं रह गए। और वो बंदा खुद जिसका घर है, उसको बाबा जी ने कहा आज तुमने काकी के पांव को ताड़ना है, तेरी शिफा इस काकी के पांव में है। काकी के तो पांव में जन्नत होती है, काकी तो मां होती है।
آپ میں سے کون کون ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگ اپنی ماں کی جوتی سے خود کو افضل سمجھتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کسی کی ماں کے پاؤں سے اوپر نظر جانی چاہیے؟ بابا کہہ رہا ہوتا تھا، اور یہ جو روح ہے یہ اللہ کی روح ہے، وہ ماں روح جس کو کہہ کے آئے تھے ہم تمہیں پہچانیں گے، تو جہاں بھی ملے گا، جیسے بھی ملے گا، جہاں بھی نظر آئے گا، جہاں بھی محسوس ہوگا، ہم تمہیں پہچانیں گے، گلے لگائیں گے، ہم تجھے دیکھیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے، ہم تجھے وہاں ڈھونڈیں گے، ہم تمہیں تلاش کریں گے، ہم تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو آپ کر کے آئے تھے، یہ ہے وعدہ جو ہم سب کر کے آتے ہیں، یہی ہے وہ ایک وعدہ، لیکن یہاں آ کے بھول جاتے ہیں، اس کو یاد کرانا آتا ہے۔ یہ اسلام اندر سے جاگتا ہے، تبلیغ سے نہیں جاگتا۔ اب اس بدماش کو ڈوز کیسے دی جا رہی ہے؟ میں بڑا حیران تھا کہ کیسے بابا جی مرد کو کیسے راضی کر لیتے تھے۔ وہ جیتے جاگتے اس کاکی کو عزت سے بیاہ کے لے کے جاتا تھا، اور بابا کی شرط ہوتی تھی کہ ساری زندگی اس کو کبھی یہ تانا نہیں دو گے پاسٹ کا، نہ یہ تمہیں کچھ کہے گی۔ وہیں جانے والے ان کی زندگی بھی کایا پلٹ ہوتی تھی اور اس کی بھی۔ یہ کیسے ہوتی تھی؟ ادھر سے کاکیاں روتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم حیران ہوتے تھے جب بابا نے کہنا کہ تیرے پاؤں سے ریڈیشن جو ہوگی اس کو شفا ہوگی۔ انہوں نے کہنا ہم نے رونا کہ میں کنجری، دنیا مجھے کنجری سمجھتی ہے، کشتی سمجھتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، اور میں ناچتی ہوں یا جسم کی کمائی کھا رہی ہوں۔ یہ بابا کیسے کہہ رہا ہے کہ صرف میرے پاؤں کو دیکھ کے، میرے ناچتے پاؤں سے جو ویو نکلے گی یا جو ریڈیشن ہوگی؟ اصل میں ہر انسان جو ہے جو مرضی اس کو ہو، جتنا مرضی بھولا ہوا ہو، یاد اس کو وہی آتا ہے۔ جہاز گرنے لگے نا تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، ایتھیسٹ بھی جو ہے نا وہ اس کو خدا کو پکار رہا ہوتا ہے، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ یہ روح ہر وقت اسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ کاکی ناچ رہی ہے، جس مرکز پہ وہ گھوم رہی ہے، وہ جہاں جڑی ہوئی ہے، اب اس کرنٹ سے اگر کوئی جڑ گیا تو اس کو یاد آ جائے گا اپنا بھولا ہوا وعدہ، اس کو ایک بار تو جھٹکا لگے گا، زندگی میں یو ٹرن آئے گا ہی آئے گا۔ یہ بابا کا عجیب ایک راز تھا، عجیب ایک طریقہ تھا، بہت ہی مشکل تھا خود کو سب سے پہلے بدنام کروانا۔ جب فتوے لگے، اللہ لگان کہہ رہے ہیں ہاں میں کنجر ہوں، کنجر ہوں، کنجر ہوں، بات ختم کر دی انہوں نے۔ فقیر کا کنجر کا کیا مطلب ہے آپ کو کیا بتاؤ، لیکن انہوں نے وہ بات ہی ختم کر دی۔ انہی میں بیٹھ کے جب ان کو اپنا لیا، وہ کاکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے جب ہمیں بیٹی کہتے تھے تو ہم لرز جاتی تھی۔ ہمارا تو اپنا باپ کبھی ہمیں بیٹی نہیں کہتا تھا، کبھی دیکھنے نہیں آتا تھا۔ اگر ہمارے گھر والوں کو ہم بڑی عمر میں اغوا ہو گئی، بدقسمتی سے ہو گئی، کبھی کوئی نہیں آتا تھا، اور ہمیں بھی پتا تھا ہم واپس بھی جائیں گے تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا۔ ایک رات نہیں، یہاں تو کئی راتیں گزر گئی ہیں، ہمیں کون اپنائے گا؟ انہیں کون ری ہیپ کرتا؟ تو بہرحال یہ شفا کا سفر جو وہاں سے شروع ہوا، ایک کی بھی جس نے زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی۔ وہاں کتنوں کی زندگیاں بدلی، 300 سے زائد تو کاکیاں ان 10 سالوں میں شادیاں کر کے چلی گئیں۔ آج ان میں سے بہت سی باعزت گھرانوں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، اپنی اپنی قسمت ہے تو اسی دنیا کے بازار میں، وہاں سے نکل کے 5 سٹار ہیرا منڈی میں آ گئی ہیں۔ قیمت تو اب بھی لگتی ہوگی، لیکن کرنسی بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں۔ بہرحال 5 منٹ کی یہ دمال یا جو بھی بابا جی کر رہے ہیں میں دکھا دیتا ہوں، اس کو خود سوچیں۔ جیسے میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں تو دربار پہ دمال اگر آپ کی دیکھ لوں میں آپ کو کبھی نہ ملوں، میں تو وہ کلینک پہ جو آپ کا چہرہ دیکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ادروائز مجھے ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی نئے بندے کے آپ کے یہ روپ دیکھ کے وہ بات نہیں سن سکتا یا اسے نہیں سمجھ آتی، حالانکہ پروفیسر نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بابا تو خود نجیب الطرفین سید تھے، ان کے گھر والے شاید آج بھی اس چیز کی قیمت دے رہے ہوں، لیکن بابا نے اس کنویں میں چھلانگ ماری اپنے اس رب کے نام پہ، اور اس کے بدلے میں جو ملامت ملی اسے بھی ہنس کے گلے لگایا۔ اس میں آواز سے میں سوری کرتا ہوں، باقی اس کے پاؤں کو دیکھنے کا وہ کہتے تھے پاؤں پہ نگاہ رکھو۔
सूफियाना कलाम और काकी की धमाल, यही बाबा के हथियार थे। फकीर अपना राज तो किसी को नहीं देता। खामोशी से वो ये काम कर रहे थे और कई साल किया उन्होंने। बात बिलाखिर बीबीसी तक पहुंची, लोकल टीवी तक पहुंची, फिर फतवे लगे और बाबा से पूछा गया कि ये धमाल, प्रोफेसर मुइज जैसे लोग जो रैकी करते हैं, एनर्जी की लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज आए। ये चूंकि वहां होते ही गुनाहगार हैं और वो शख्स जैसे उसने इस काकी से बाद में शादी की, आज उनके बच्चे हैं, खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि उनका चेहरा ना नजर आए। वो चूंकि गिल्टी कॉन्शियस होते हैं तो इसलिए वो बाबा की बात जल्दी मान लेते हैं और तौबा कर लेते हैं। तो अगर वही धमाल किसी को पढ़े लिखे लोगों में या शुरफा में या जेंट्री में भी अगर बाबा करवाए और वहां पर भी लोगों को शिफा या उनके अंदर चेंज आए तो फिर तो कोई बात है। ये मुइज साहब का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, गामदी साहब और बहुत से लोग। किसी को बात ना समझ आ रही थी, ना बाबा समझ आने देना चाहता था। वो कोई शोहरत तो चाहता नहीं था, वो तो उन लोगों की दादरसी के लिए घर से निकला या उस गली में जा बैठा। अपना दर्द तो उन्होंने एक साइड पे किया, उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उनकी तो किसी को समझ ना आई, लेकिन जिनको समझने पे कोई तैयार नहीं था। हम डॉक्टर भी जानते हैं कि अगर हम मरीज की सिर्फ बात सुन लें, कई मरीज आधा घंटा बात सुनाते रहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता उन्हें क्या है, लेकिन वो कहते हैं मैं आधा ठीक हो गया हूं, आपने मेरी बात सुन ली है आराम से।
تو بابا جانتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کسی نے کبھی نہیں سنی ہے، اور بابا انہیں جب یہ بتاتا تھا کہ تمہارا رب اب بھی تمہاری سنتا ہے، تو یہ چیز انہیں حیران کر دیتی تھی کہ ہم تو گناہ گار ترین لوگ ہیں، کیا رب ہمیں بھی پیار کرتا ہے؟ وہ وہاں بھی رحمان ہی کا سبق دیتے تھے، اور اتنے پیار اور محبت بھرا یہ سبق تھا کہ جب انہیں وہ بیٹی کہہ دیتے تھے وہ کاپیاں تڑپ جاتی تھیں۔ اس کے بعد کیا تبدیلی آتی تھی وہ تو وقت نے دیکھا، لیکن اس میں صوفی کلام، موسیقی اور قوالی، یہ سب وہاں بابا کے یہ ہتھیار تھے۔ ظاہری بات ہے ہیرا منڈی میں جو تماشبین جاتا تھا وہ وہاں تلاوت سننے تو نہیں جاتا تھا، نہ اس نے نعت سننی ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ وہ رقص دیکھتا تھا، موسیقی دیکھتا تھا، جس میں بابا جی قوالی کروا دیتے تھے یا صوفیانہ کلام کے رنگ میں کوئی بھی بلے شاہ کا کلام اس کو یوز کرتے تھے، کہہ دیتے تھے یہ تو میرے دادا کا کلام ہے، تو ان بھٹکے ہوئوں کو بہرحال کہیں سوچنے پہ مجبور کرتے تھے۔ یہ صوفیاء کا کئیوں کا وتیرہ رہا ہے، بابا جی نے ان کے اس ہتھیار کو